बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है गुड मॉरो। ये एक पोएम है जो जॉन डन ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जॉन डन की बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो पोएम है इसका टाइटल, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, समरी, एनालिसिस और लाइन बाय लाइन इस पोएम को डिस्कस करेंगे ताकि इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। इसके अलावा जो भी स्क्रीन पे मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी उसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिएगा, उसके अंदर लिंक दिया हुआ होगा जो आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। आप लेक्चर भी सुन सकते हैं और नोट्स पीडीएफ भी ले सकते हैं। जॉन डन से स्टार्ट करते हैं। ये 1572 यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर पैदा हुए। ये एक इंग्लिश पोइट, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी, क्लर्क, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो चर्च था उसके अंदर क्लर्क और प्रीस्ट भी रह चुके हैं। सब पहले इन्होंने स्टार्ट किया था साइंसी तालीम से, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, कैथोलिक थे और क्रिश्चियन थे, तो इन्होंने क्या किया कि मज़हब के लिए चर्च को ज्वाइन कर लिया और ज़्यादातर वहीं पे रहे। लेकिन इनकी जो राइटिंग है उनको इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा और सारी ज़िंदगी इन्होंने पोइट्री लिखी और इन्होंने स्कॉलरली वर्क प्रोड्यूस किया। ये अपनी एक अलग पहचान रखते हैं एज अ मेटाफिजिकल पोइट। अगर मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो जॉन डन का है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जिनके अंदर कलेक्शन है पूरी की पूरी। जॉन डन फेमस है मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से। मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल हर वो चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो अपना वजूद रखती है। जैसे कि जन्नात होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते लेकिन वो वजूद रखते हैं। इसी तरह हैप्पीनेस है, सैडनेस है, लव है, हेट्रेट है, एंग्री है, एनवी है, ये वो चीज़ें हैं जो वजूद रखती हैं। जेलसी है, ये चीज़ें वजूद रखती हैं लेकिन हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो हर वो चीज़ जो वजूद तो रखती है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते वो मेटाफिजिकल होती है। और पोइट्री से मुराद ऑब्वियसली यही है कि अगर कोई डेथ पे पोइम लिखता है तो वो मेटाफिजिकल पोइम के अंदर आता है, या फिर अगर कोई लव पे पोइम लिखता है, कोई पैशन पे पोइम लिखता है तो पैशन को तो आप टच नहीं कर सकते ना, तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री है। जॉन डन की ये जो पोइम है गुड मॉरो, अगर इसके टाइटल को डिस्कस करें तो ये ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है गुड मॉरो। जब पहले अंग्रेज सुबह सुबह एक दूसरे को मिलते थे तो वो कहते थे गुड मॉरो, आजकल क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये टाइटल जो है वो पुरानी इंग्लिश से लिया है क्योंकि जॉन डन पुरानी किताबों को और पुरानी रिलीजियस किताबों को स्टडी किया करते थे। ये जो पोइम है 1633 के अंदर इन्होंने पब्लिश कराई थी एक कलेक्शन के अंदर। उस कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट। इस बुक के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर और भी पोइम्स शामिल थे। और ये जब इन्होंने लिखा था तो कोई टाइम पीरियड हो रहा था 1590s का, यानी कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने लिखी थी जब ये स्टूडेंट थे। इनकी ये जो पोइम है ये इनके अर्ली वर्क के अंदर शुमार होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 स्टैंजा इस पोइम के अंदर और हर स्टैंजा के अंदर 7 लाइन। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी और आखिर में जो 3 लाइनें हैं वो सी है। कहा यह जाता है कि जो ए बी हैं बेसिकली ये अल्टरनेटिव पेयर लाइंस है, क्योंकि ए और ए जो पहली लाइन है वो तीसरी से राइम कर रही है, जो दूसरी है वो चौथी से कर रही है, तो ये अल्टरनेटिव पेयर राइम्स है। और जो लास्ट वाली 3 लाइनें हैं ये अफर्मेटिव हैं, सी। बेसिकली पहली जो 4 लाइनें हैं उनमें सवाल है और तीसरी वाली जो आखिरी लाइनें हैं, 3 आखिरी लाइनें उनमें जवाब है। और थ्रू आउट द पोइम आई एम पेंटामीटर चल रहा है। पेंटामीटर से मुराद ये है कि 5 आपको इसके अंदर फील्ड्स मिलेंगे और वो आई एम है। आई एम से मुराद ये है कि पहला अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है। अगर टून का जिक्र करें तो टून जो है इसकी इंटीमेट है। इंटीमेट से मुराद ये है कि जो हमारा पोइट है, ये जो हमारा स्पीकर है, बेसिकली वो अपनी लवर के साथ है, एक रूम में मौजूद है और वो उसके साथ अभी अभी रात गुजार के चुका है और जब सुबह हुई है तो वो अपने बिलवेड से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बारे में एक पोइम कहता है। तो ये थोड़ी सी आप यूँ कह लें कि लव के ऊपर और इरोटिक लव के ऊपर ये पोइम है। अगर इसके जॉनर की बात करें तो लिरिकल है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको म्यूजिक फील होता है। सेटिंग का अगर जिक्र करें तो जैसे मैंने आपको बताया 2 लवर्स अभी रात गुजार के चुके हैं और वो जब उठते हैं तो जो मेल है वो फीमेल से कुछ बातें कहता है, वो ये हैं। अगर थीम इसकी देखें तो अगेन आपको इसके अंदर लाइफ विदाउट लव नजर आएगी, लाइफ विद लव नजर आएगी, लाइफ फुल ऑफ लव नजर आएगी और लॉयल्टी इन लव नजर आएगी कि जो पोइट है, जो हमारा स्पीकर है, वो कितना लॉयल है अपनी लवर से, वो इस चीज़ का एक्सप्रेस करेगा इस चीज़ को।
اب چلتے ہیں پوئم کی کریٹیکل انالیسس کی طرف. آخر میں آپ کو سمری بھی دکھا دوں گی. کریٹیکل انالیسس وہی ہوتا ہے جو میں آپ کو ابھی پیچھے بتا کے آ رہی ہوں. اس کے علاوہ لٹریری ڈیوائسز آپ ایڈ کرتے ہیں تو کریٹیکل انالیسس ہے. اب لائن بائی لائن ایکسپلینیشن جب میں کروں گی تو آپ سمری اس کے اندر سے خود ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. پوئٹ اسٹارٹ میں کہتا ہے کہ آئی ونڈر بائی مائی ٹروتھ وٹ داؤ اینڈ آئی ڈڈ ٹل وی لوڈ. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سچ کیا ہے تمہارا اور میرا جب ہم محبت نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. الٹی لائن لکھی ہوئی ہے. پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم اور میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ پھر ہم کیا کیا کرتے تھے. ور وی ناٹ ویئرڈ ٹل دین, کیا اس ٹائم پیریڈ پہ ہم اتنے جوش و خروش میں ہوا کرتے تھے. بٹ سکڈ آن کنٹری پلیئر چائلڈ لیسلی. اب یہ بیسیکلی وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اتنا انرجیٹک ہوتا تھا جتنا وہ اب محسوس کر رہا ہے, یا وہ بچکانی حرکتیں کرتا تھا جیسے کہ گاؤں کے اندر بچے کیا کرتے ہیں. اور سنورٹڈ وی ان دا 7 سلیپرز ڈین, یا پھر ہم ایک غفا میں سوئے ہوئے تھے. یہ جو 7 سلیپرز ہیں یہ ایک کرسچن یا ببلیکل ریفرنس ہے. یہاں پہ کچھ کرسچنز غار کے اندر سو گئے تھے کئی صدیوں کے لیے, اور یہاں پہ پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم سے محبت سے پہلے میں ایسا تھا جیسے میں سو رہا تھا, یا میں اس دنیا میں سونے کے لیے آیا تھا. اٹ واز سو بٹ دس آل پلیئرز فینسیز بی اف ایور اینی بیوٹی آئی ڈڈ سی وچ آئی ڈیزائر اینڈ گاڈ اٹ واز بٹ اے ڈریم آف دی. آگے یہ جو 3 لائنیں ہیں یہ جو پوئٹ ہے یہ اپنی بیلیوڈ اس لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے. اسے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں پلیئر ہے, اگر کوئی دنیا میں فینٹیسی ہے, اگر کوئی دنیا میں پلیئر کی فینٹیسی ہے تو میں نے دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی. یعنی کہ پوئٹ جو ہے وہ بیلیوڈ کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کی ڈیزائر کی ہے, اگر میں نے کسی چیز کو حاصل کیا ہے تو وہ تم اور تمہارا خواب ہے. بیسیکلی تم بہت خوبصورت ہو, تم میری فینٹیسی ہو, تم میرا پلیئر ہو, اور اگر میرا کوئی خواب ہے تو وہ تم ہو. پہلے وہ 3 سوال اس لیے پوچھتا ہے, وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں تو دور جاہریت میں رہ رہا تھا, یعنی کہ میرے پہ تو دنیا کی کوئی چیز آیا ہی نہیں تھی. جب میں تم سے محبت کی ہے تو مجھے پتہ لگا کہ کیا ہوتا ہے پلیئر. نیکسٹ اینزا کے اندر کہتا ہے اینڈ ناؤ گڈ مورو ٹو آر ویکننگ سور, اور وہ کہتا ہے کہ گڈ مارننگ تمہیں اور مجھے اور ہماری روحوں کو, کیونکہ اس وقت وہ اپنی بیلیوڈ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ جیسے دوبارہ سے ریفریش ہو گیا ہے. وچ واچ ناٹ ون اینڈ ادر آؤٹ آف فیئر, اور ہم ایک دوسرے کو اتنی بے باکی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے درمیان کوئی بھی فیئر موجود نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بھی خوف موجود نہیں ہے. فار لو آل لو آف ادر سائڈس کنٹرول, اور ہماری اور جتنی بھی حصے ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں, صرف ایک محبت کی حص رہ گئی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی اور جذبہ ہو جیسے کہ لالچ ہو, ہرس ہو, جلسی ہو, تو وہ سب ختم ہو گئے ہیں, صرف ایک جذبہ ہے اور وہ محبت کا ہے. اینڈ میک ون لٹل روم اینڈ ایوری ویئر, اور یہ جو ایک لٹل روم جس کے اندر یعنی کہ پوئٹ ایک روم کے اندر موجود ہے, یہ ہماری کل کائنات, کل دنیا ہے. لیٹ سی ڈسکوررز ٹو نیو ورلڈز ہیو گون, اور جن لوگ جو دنیا میں نکلے ہیں دنیا کو دریافت کرنے کے لیے, لیٹ میپ ٹو ادر, اور وہ دنیا کا میپ بنانے کے لیے نکلی ہیں. ورلڈز آن ورلڈ, اور دنیا کے ڈفرینٹ دنیاؤں کے اندر وہ ٹریول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیٹ اس پوزز ون ورلڈ ایچ ہیتھ ون از ون, ان لوگوں کو کرنے تو دنیا کو دریافت. تمہارے لیے میں تمہاری دنیا ہوں اور تم میرے لیے میری دنیا ہو. بیسیکلی یہاں پہ جو ہمارا پوئٹ ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ ارد گرد پھرتے ہیں, کنٹری ٹو کنٹری جاتے ہیں, انہیں ڈسکور کرنے دو دنیا کی خوبصورتی کو. میری تو کل کائنات تم ہو اور تمہاری کل کائنات میں ہوں. لاسٹ ٹینزا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مائی فیس از ان دائن آئیز اینڈ دائن ان مائی اپیئرز, اور جب پوئٹ اپنی محبوبہ کے ساتھ موجود ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے اپنا عکس نظر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے تمہاری آنکھوں میں میرا چہرہ ہو, میری آنکھوں میں تمہارا چہرہ ہو, اینڈ ٹرو پلین ہارٹ ڈو ان دا فیسز ریسٹ, اور ہمارے سادے سچے دل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں. ویئر کین وی فائنڈ ٹو بیٹر ہیمسفیئر, تو ہم دنیا کے 2 مختلف جو کارنرز ہیں ان کو اکٹھا دیکھنے کی کوئی ممکن جگہ ہے نہیں, لیکن تم اور میں دنیا کے 2 الگ الگ کونوں کی طرح, دنیا کے 2 الگ الگ پولز کی طرح اگر ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہوگا. وداؤٹ شارپ نارتھ وداؤٹ ڈکلائن ویسٹ, بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ نارتھ ہے ایک
نارتھ پول ہوتا ہے وہاں پہ سردی ہوتی ہے. تو جو نارتھ پول ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہے اور جو ویسٹ ہے اس میں سورج ڈوبتا ہے اور پھر تاریکی اندھیرا آ جاتا ہے دنیا کے اندر. تو ہم بے شک دنیا کے دو مختلف ہیمسفیئر ہیں, دنیا کے دو مختلف کونے ہیں, لیکن نہ میں بہت زیادہ شارپ ہوں اور نہ تم بہت زیادہ اندھیری ہو. Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I, love so alike that none do slacken, none can die. لاسٹ میں پوئٹ اپنا خیال بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز مر جاتی ہے جو مکمل طریقے سے حل نہیں ہوتی, اور اگر ہم دو لور ایک ہو جائیں, تم اور میں, ہم ایک ہو جائیں اور ایک محبت بن جائیں تو ہم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, ہم کبھی بھی نہیں مریں گے, ہم ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کی محبت میں زندہ رہیں گے. لاسٹ والے اسٹینزا کے اندر بیسیکلی وہ اپنے رومانس کا, اپنے لو کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم دنیا کے دو مختلف کونے ہیں, دو مختلف ہیمسفیئر ہیں, لیکن اگر ہم مکس ہو جائیں اور ہم کیا کریں, یونائٹ ہو جائیں, اور یونائٹ کس چیز کے نام پہ ہوں گے, لو کے نام پہ, تو ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے, ہم کبھی نہیں مریں گے. سیم سمری میں نے آپ کو یہاں پہ جو سنائی ہے, جو کریٹیکل انالیسس کیا ہے, وہ یہاں پہ سلائڈ پہ موجود ہے, آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اس کے علاوہ ڈسکس کرنا ضروری ہے لٹریری ڈیوائسز کو. پہلے لٹریری ڈیوائسز ہے اینافورا. اگر کوئی مکمل لفظ یا فریز بار بار لائنوں کے اندر رپیٹ ہو رہا ہو تو اسے اینافورا کہتے ہیں. جیسے کہ یہ پہلے اسٹینزا کے اندر لیٹ بار بار استعمال ہو رہا تھا. اس کے بعد ایلیوژن یوز کیا گیا. اگر کوئی ہسٹوریکل یا سوشل ایونٹ کا ریفرنس دیا جاتا ہے, کسی بھی فگر کا ذکر کیا جاتا ہے پوئم کے اندر, تو اس کو ایلیوژن کہتے ہیں. جیسے کہ 7 سلیپر بائبل سے لیا گیا ہے ایک ریفرنس, تو اس لیے یہ ایلیوژن ہے. اس کے علاوہ ایسوننس کا یوز کیا گیا ہے. اگر واول ساؤنڈز بار بار رپیٹ ہوں تو وہ ایسوننس کہلاتی ہیں. اسی طرح کانسوننس ہوتا ہے. کانسوننس ہوتا ہے ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز, وہ ہمیشہ ورڈز کے اندر مسلسل رپیٹ ہو ہی رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایلیٹریشن کا جو یوز ہوتا ہے بیسیکلی وہ کانسوننٹ ساؤنڈ کے ہی ہوتے ہیں ریپیٹیشن, لیکن وہ سیم لائن میں ہونا ضروری ہوتا ہے. جب کانسوننٹ ساؤنڈ سیم لائن کے اندر رپیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں. جیسے وی ور یوز ہوا ہے تو WW جو ہے یہ ہمارے پاس کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اور ایک ہی لائن میں یوز ہوا ہے. اسی طرح 7 سلیپر کے اندر SS جو ہے یہ بھی ایلیٹریشن ہے. اس کے علاوہ کنسیٹ کا بھی یوز کیا گیا ہے. کنسیٹ کیا ہوتا ہے, ایکسٹینڈڈ میٹافر. میٹافر ہوتا ہے کمپیریزن کرنا دو چیزوں کا جو ایک جیسی نہ ہو, اور پھر کنسیٹ وہ ہوتا ہے کہ جب میٹافر کو بھی بہت بڑا چڑھا دیا جائے. بیسیکلی جب 2 ہیمسفیئر کا ذکر کرتا ہے, نارتھ کا اور ویسٹ کا ذکر کرتا ہے پوئٹ, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کنسیٹ کا یوز کرتا ہے. اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہا ہے, ایک ہیمسفیئر کہہ رہا ہے, دوسری اپنی لور کو وہ دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ لٹریری ڈیوائس ادھر یوز کی گئی. اس کے علاوہ ہائپر بول, پوری پوئم ہی ہائپر بول ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں ساری چیزیں اس نے ایگزیجریٹ کی ہوئی ہیں. امیجری کا بھی اس نے استعمال کیا ہوا ہے. امیجری یہ ہوتی ہے کہ جب ریڈر کو سینسز کی اپیل کی جاتی ہے, جب پوئٹ یہ کہتا ہے کہ چہرہ تمہاری آنکھوں میں دیکھوں, تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں ہو, تو امیجری کا یوز کیا ہے. اس کے علاوہ میٹافر آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ پہ, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا. پیراللزم کا یوز کیا ہے. پیراللزم ایک ایسی لٹریری ڈیوائسز ہے جس میں ایک فریز یا کلوز ایک دوسرے کے پیرالل ساتھ استعمال کی جاتی ہیں, جیسے کہ مائی فیس ان دائن آئیز, دائن ان مائی اپیئرز. اس کے علاوہ پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جب ہیومن کے ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ آبجیکٹس کو دے دیے جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ لٹریری ڈیوائسز سمجھ آ گئی ہوں گی. نوٹس آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں. آپ سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کلاس گروپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.